میں ویسٹ ورجینیا اس لیے نہیں آیا تھا کہ کسی بھوت کی گواہی دیتے سنوں. میں ایک کہانی کے لیے آیا تھا. ایک پرانا کیس جس کے بارے میں آج بھی سرگوشیاں کی جاتی ہیں. گرین برائر گھوسٹ کی داستان. پہلے یہ ناممکن لگتا تھا. ایک قتل جو ایک روح نے حل کروایا. میں نے یقین نہیں کیا جب تک میں نے اسے پرانے گھر میں کھڑا نہیں ہوا جہاں سب کچھ وقت میں رکا ہوا محسوس ہوتا تھا. ہوا ساکت تھی، حد سے زیادہ ساکت، جیسے کوئی انتظار کر رہا ہو. مجھے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا. ایک نوجوان عورت، زونا، جو پراسرار حالت میں مردہ پائی گئی. موت کو قدرتی قرار دیا گیا، جلدی میں دفنا دیا گیا، کوئی سوال نہیں پوچھا گیا. لیکن اس کی ماں، اس نے یقین نہیں کیا. کہتے ہیں جنازے کے بعد کئی راتوں میں کچھ ہونے لگا، کچھ ایسا جس کی کوئی وضاحت نہیں تھی. میں اس پرانے کمرے کے قریب کھڑا تھا جب میں نے اسے محسوس کیا. اچانک درجہ حرارت گر گیا، ایک سردی جو کمرے کا حصہ نہیں تھی. پھر میں نے اسے سنا. میرے پیچھے ایک ہلکی سی حرکت، جیسے کپڑا سرک رہا ہو. میں آہستہ سے مڑا. کوئی نہیں تھا، مگر احساس ختم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا، قریب آتا ہوا. پھر ایک آواز، کمزور، نازک، مگر بالکل حقیقی. میں گری نہیں تھی. میرا دل رک گیا. آواز دوبارہ آئی، اس بار زیادہ واضح. اس نے مجھے مارا ہے. میں ساکت رہ گیا. ہر احساس کہہ رہا تھا کہ بھاگ جاؤ، مگر میں نہیں ہلا، کیونکہ اندر سے مجھے معلوم تھا میں کسی کی آواز سن رہا ہوں. ویسٹ ورجینیا کی اس کہانی کے مطابق یہ صرف ایک بھوت کی کہانی نہیں ہے. یہ تاریخ کا واحد کیس ہے جہاں ایک روح واپس آئی اپنے قاتل کا نام لینے کے لیے. میں مزید سننا نہیں چاہتا تھا، مگر کمرہ مجھے جانے نہیں دے رہا تھا. ہوا پہلے سے زیادہ سرد اور بھاری ہو چکی تھی، جیسے کوئی میرے بالکل قریب آ گیا ہو. پھر وہ آواز دوبارہ آئی، اس بار مضبوط، نہ دور نہ کمزور. میں تمہیں دکھاتی ہوں. میں کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی سب کچھ بدل گیا. حقیقت میں نہیں، مگر جیسے ماحول بدل گیا ہو. جیسے میں صرف کھڑا نہیں تھا بلکہ کچھ دیکھ رہا تھا. دیواریں مختلف لگ رہی تھیں، ہوا گھنی ہو گئی تھی، اور اچانک میں اکیلا نہیں تھا. وہ وہاں تھی. اب صرف آواز نہیں، ایک سایہ، مدھم، ہلکا، تقریباً شفاف. پرانے زمانے کے کپڑوں میں ایک نوجوان عورت. اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر آنکھوں میں ایک گہرا درد. میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، بس دیکھ سکتا تھا. پھر سب کچھ بدلنے لگا، جیسے کوئی یاد چل رہی ہو، جیسے میں ماضی میں چلا گیا ہوں. میں نے کمرے کو ویسا دیکھا جیسا وہ پہلے تھا، گرم، زندہ. اور پھر وہ آدمی اس کے سامنے کھڑا. اس کی موجودگی بھاری تھی، خوفناک خاموشی کے ساتھ. وہ جھگڑ رہے تھے. پہلے میں الفاظ نہیں سن سکا، صرف تناؤ، جیسے وہ پیچھے ہٹ رہی ہو اور وہ آگے بڑھ رہا ہو. پھر اس کی آواز آئی. وہ غصے میں تھا. منظر واضح ہو گیا. اس کے چہرے پر غصہ، اس کے چہرے پر خوف. اور پھر وہ لمحہ آیا. اس نے اسے پکڑ لیا، زور سے. وہ چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ زیادہ طاقتور تھا. کمرہ گھٹن سے بھر گیا. ہر لمحہ بہت حقیقی تھا. پھر آواز آئی. اس نے میری گردن توڑ دی. میں چونک گیا، کیونکہ اسی لمحے میں نے وہ منظر دیکھا. ایک اچانک جھٹکا. اس کا جسم ساکت ہو گیا، بالکل خاموش. پھر سب کچھ ختم ہو گیا. کمرہ واپس آ گیا. اندھیرا، سردی، خاموشی. مگر وہ اب بھی وہاں تھی، میرے سامنے. اس کا سر آہستہ سے ایک طرف جھکا، غیر معمولی زاویے پر. اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی. نہ غصہ، نہ بدلہ، بس سچ سنانے کی خواہش. اس نے کہا میں گر گئی تھی. الفاظ خاموشی میں گونجنے لگے. لوگوں نے اس پر یقین کر لیا. میرے جسم میں سردی دوڑ گئی، کیونکہ میں جانتا تھا ویسٹ ورجینیا میں اس کی موت کو حادثہ قرار دیا گیا تھا. کوئی تفتیش نہیں، کوئی انصاف نہیں، اب تک. وہ آہستہ سے پیچھے ہٹی. اس کا سایہ مدھم ہونے لگا، مگر غائب ہونے سے پہلے اس نے کہا انہیں سچ بتاؤ. اور پھر وہ غائب ہو گئی، مجھے اکیلا چھوڑ کر، ایک ایسے راز کے ساتھ جسے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. میں اس رات سو نہیں سکا. سو بھی کیسے سکتا تھا؟ اس کی آواز، اس کی کہانی بار بار میرے ذہن میں گونج رہی تھی. انہیں سچ بتاؤ. صبح تک مجھے ایک بات معلوم ہو چکی تھی.
میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، مجھے سچ جاننا تھا۔ میں نے تحقیق شروع کی، پرانے ریکارڈز، مقامی کہانیاں، ویسٹ ورجینیا کی روایات، اور پھر سب کچھ واضح ہونے لگا۔ اس کا نام زونا ہیسٹر شوئے تھا۔ اس کی موت کو قدرتی قرار دیا گیا تھا۔ اس کے شوہر نے کہا تھا کہ وہ گر گئی تھی، اور کچھ وقت تک سب نے اس پر یقین کر لیا سوائے ایک شخص کے، اس کی ماں۔ کہتے ہیں اس کی ماں نے اسے دیکھنا شروع کیا رات کے وقت، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے دیکھا، وہی سرد موجودگی، وہی آواز، اور اس نے بھی وہی سچ دیکھا۔ زونا نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا کہ اس نے کیسے حملہ کیا، کیسے پکڑا، اور کیسے اس کی گردن توڑ دی۔ وہ بار بار آتی رہی، یہاں تک کہ اس کی ماں نے حکام کو بتایا۔ شروع میں کسی نے یقین نہیں کیا، کیسے کرتے، ایک روح کا الزام، مگر اس کی باتوں میں کچھ ایسا تھا کہ کیس دوبارہ کھولا گیا، لاش کو نکالا گیا، دوبارہ معائنہ ہوا، اور تب سچ سامنے آیا۔ اس کی گردن واقعی ٹوٹی ہوئی تھی، بالکل ویسے جیسے اس نے بتایا تھا۔ میں یہ پڑھ کر ساکت رہ گیا، کیونکہ جو میں نے دیکھا وہ صرف کہانی نہیں تھی، وہ حقیقت تھی۔ کیس عدالت میں گیا، اور تاریخ کے عجیب ترین مقدمات میں سے ایک میں اس کی ماں نے گواہی دی، قتل کی نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی روح کی۔ لوگ ہنسے، شک کیا، مگر ثبوت سچ کے ساتھ تھے، اور آخرکار اس کے شوہر کو سزا ملی، انصاف جو ایک مردہ نے دلایا۔ میں خاموش بیٹھا رہا، یہ سب سوچتے ہوئے۔ پھر میں نے اسے دوبارہ محسوس کیا، وہی سردی میرے پیچھے۔ میں آہستہ سے مڑا، کمرہ خالی تھا، مگر میں جانتا تھا وہ وہاں تھی۔ اب بے چین نہیں، اب درد میں نہیں، بس پرسکون، جیسے سب مکمل ہو چکا ہو۔ اور پہلی بار مجھے خوف نہیں محسوس ہوا، صرف ایک احساس کہ کچھ کہانیاں ڈرانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ ہمیں یاد دلانے کے لیے ہوتی ہیں کہ سچ ہمیشہ دفن نہیں رہتا۔ ویسٹ ورجینیا میں آج بھی گرین برائٹ گھوسٹ کی کہانی سنائی جاتی ہے، ایک افسانہ نہیں بلکہ حقیقت کے طور پر، کیونکہ ایک بار قبر کے باہر سے آواز آئی، سنی گئی تھی، اور انصاف نے اسے مان لیا تھا۔